رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا جو اخلاق ہے، مزاح ہے، اس پر ہم گزشتہ درس میں بات کر رہے تھے۔ اب جو حسن اخلاق کا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، باب حسن الخلق۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، یہ توجہ سے سنیے گا کہ یہ اصل میں دینداری یہ ہے۔ اخلاقیات جو ہے یہ دین داری کا سب سے پہلا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن میزان میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزن ہی نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ بڑا وزن کس کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا وکان یقول خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ رسول اللہ نہ تو فحش گو تھے، یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اچھی گفتگو فرمانے والے تھے، اور نہ تکلفاً فحش گوئی کرتے تھے۔ ایک عادت ہوتی ہے لوگوں میں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی دفعہ غصے میں آ گئے، کبھی ایسا ہو گیا تو جان بوجھ کر پھر منہ سے ایسی باتیں، تو بلکہ آپ فرماتے تھے تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہیں، وہ لوگ بہتر ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر اس لیے ہوں کہ میرے اخلاق اچھے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہوں۔ اب یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق بتاؤں جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں سے مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ اخبرکم بِأَحَبِّکُمْ اِلَیَّ وَأَقْرَبِکُمْ مِنِّی مَجْلِسًا یوم القیامہ۔ رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مجلس کے لحاظ سے رسول اللہ کے زیادہ قریب۔ اب فساکت القوم، لوگ خاموش رہے۔ خاموشی کا مقصد یہ بھی تھا کہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جواب بھی رسول اللہ مرحمت فرمائیں۔ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، رسول اللہ نے یہی اپنی بات 2 یا 3 مرتبہ دہرائی۔ قال القوم، قوم لوگوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جب آپ نے 3 دفعہ اپنی بات کو دہرایا تو پھر عرض کیا رسول اللہ جی۔ قال احسنکم خلقا، فرمایا جس کا اخلاق تم میں سب سے اچھا ہوگا۔ یعنی اخلاق اچھا ہوگا تو 2 فائدے ہیں، کتنے بڑے فائدے ہیں آپ سوچئے ذرا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، دوسرے سے محبت کے انداز میں بات کرنا، خیر خواہ رہنا بن کر، ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے، چہرے کے تاثر اچھے ہوں، دوسرے سے محبت کا انداز ہو، یہ دوسرے سے اخلاق اور محبت سے بات کی جائے۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے انسان، کتنی بڑی یہ دولت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان اور اپنے مال اور دولت سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ اچھے اخلاق والے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور پھر قیامت کے دن فرمایا کہ وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اب جیسے قیامت کے دن جنت میں مجلس سجی ہوگی تو وہاں پر نمایاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اخلاق کے لحاظ سے لوگ میرے قریب ہوں گے، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا قریب ہوگا۔ اسی طرح پھر جو لائنیں بنیں گی، جو جگہ ملے گی، وہ اخلاق کی بنیاد پر ملے گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی داڑھی ہے وہ دیندار ہے، جو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ دیندار ہے، لیکن رسول اللہ تو فرماتے ہیں دیندار وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے، آپ ٹوپی پہنتے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے وہ تو اخلاق کا ہے نا، تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب آخری حدیث میں سناتا ہوں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں آسان ہی کا انتخاب کیا۔ آج آپ آسانی کا انتخاب کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا ہی سست قسم کا انسان ہے، یا یہ دیکھو اس کو دین کے لیے جذبہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا۔ تو رسول اللہ آسانی کا راستہ انتخاب کرتے ہیں جب تک وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اللہ کی حرمت یعنی اللہ کے جو احکام ہیں، حدود ہیں، اللہ نے زنا پر سزا کو مقرر کیا، قذف پر مقرر کیا، چوری پر مقرر کیا، قتل پر مقرر کیا، جو حد لگائی، تو واضح بات ہے اس پر تو رسول اللہ نے عمل کروایا۔ لیکن اپنی ذات کی جب نوبت آئی یا وقت آیا تو آپ نے اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیا کسی سے، آپ نے لوگوں کو معاف کیا۔ بہت حد تک لوگ گئے، آخری حد تک، لیکن رسول اللہ نے بدلہ نہیں لیا کسی سے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم آئندہ شروع کریں گے۔ جو رمضان کے حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، اگر اس میں کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں، کوئی موضوع دینا چاہیں ٹاپک شامل کرنے کے لیے قرآن کی روشنی میں، تو میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی مجھے کہ آپ ضرور ایک دو جو ٹاپک ہیں، موضوعات یا سوالات یا مسائل، وہ آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ ہر رمضان ہم بڑا بھرپور گزارتے ہیں، تو اس دفعہ بھی پورا یہ جذبہ ہے اور پورا ارادہ ہے پکا کہ ہم بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔